وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بیت اللہ پوری دنیا کا جغرافیائی قلب ہے. اگر آپ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو جزیرہ عرب تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے. صرف اوپر ایک طرف سے یہ زمین کے ساتھ ملا ہے، بالکل جس طرح انسان کے سینے میں اس کا دل صرف ایک طرف سے جسم کے ساتھ جڑا اور باقی کٹا ہٹا ہوتا ہے، اسی طرح یہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل زمین کے نقشے کے اوپر ہمیں دھڑکتا نظر آتا ہے. جب دل بند ہو جائے تو انسان کی موت آ جاتی ہے. اسی لیے قرب قیامت کی علامت میں سے سب سے آخری علامت نبی علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ بیت اللہ شریف کو گرایا جائے گا، اور جب بیت اللہ شریف کو گرایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوری دنیا کی اس فساد کو ختم فرما دے گا. جب تک یہ روحانی قلب دھڑکتا رہے گا دنیا آباد رہے گی. جب یہ ختم ہوگا تو پوری دنیا کی زندگی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. انسان کی ایک عادت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھے، اسے ملے، بات چیت کرے، پاس بیٹھے. اب ایک مومن کو اللہ رب العزت سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار وہ کیسے کرے جبکہ اللہ رب العزت ہمارے وہم و گمان سے بالا، سوچ سے بالا، وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتے. تو محبوب ایسا کہ جو ہماری سوچ سے بھی بلند، اور محبت کرنے والے کمزور بندے. تو جی تو چاہتا ہے کہ کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا، دنیا میں نظر ہی نہیں آ سکتا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہ جی تو چاہتا ہے نا کہ محبوب سامنے ہو، اس کے قدموں پہ سر رکھ دیں، ہمیں بھی بندگی کا کچھ لطف اور مزہ آئے، احساس ہو کہ ہاں ہم نے کیا. تو دنیا میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اب یہ محب کی محبت کا جذبہ کیسے پورا ہو؟ ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، نیچے اوپر کا تعین نہیں کر سکتے. تو محبت کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ ایک جگہ تھی زمین پر جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا اور اس پر اپنی تجلیات کو نازل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اب تم اس گھر کی طرف اگر سجدہ کرو گے تو گویا تم میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کا شرف پالو گے. اب ایمان والوں کے یہ کام آسان ہو گیا.
کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں بھی ہے وہ ان تجلیات کی طرف رخ کر کے نیت باندھ کے کھڑا ہے، گویا میں اپنے محبوب کے سامنے ہوں اور میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا. تو نماز کی سمت کا تعین بھی آسان ہو گیا. پھر سجدہ کرنے میں بھی ایک کیفیت مل گئی کہ محبوب سامنے ہے، کیونکہ اس کی تجلیات وارد ہو رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ شریف صرف اس کوٹھے کا نام نہیں ہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے. فرض کرو اگر کسی وقت پتھروں کو ہٹا دیا جائے تو بیت اللہ شریف تو نہیں ہٹے گا، وہ تو وہیں رہے گا. اصل میں جو تجلیات ہیں وہ عرش سے نازل ہو رہی ہیں اور تحت الثری تک جا رہی ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو پرنالے سے پانی کی دھار نیچے آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سمجھیے کہ تجلیات کا ایک پرنالہ ہے جو عرش سے آ رہا ہے اور تحت الثری تک جا رہا ہے. اسی لیے اوپر سے نیچے تک یہ تجلیات ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں مسجد بناؤں تو یہ نہیں کہ وہ نیچے مسجد بنا دے اور اوپر اپنا گھر بنا لے، نہیں. جب اس نے مسجد کی نیت کی تو وہاں سے لے کر عرش تک اب وہ مسجد ہی ہے، اوپر گھر نہیں بن سکتا. یہ تو ممکن ہے کہ نیچے بیسمنٹ ہو کوئی اور اس کے اوپر مسجد کی نیت کر لی جائے. ایک ہوتا ہے مصلی عبادت کے لیے، وہ تو کوئی بھی کمرہ بن سکتا ہے. ایک ہے شرعی مسجد. جب شرعی مسجد کی نیت کر لی تو جہاں سے نیت کی وہاں سے عرش تک اب یہ سارا کا سارا یہ اللہ کا گھر ہے. اب اگر یہ دنیا کے پتھر کا گھر ہوتا تو جو لوگ ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں وہ کیسے سجدہ کرتے؟ وہ زمین کی طرف رخ کر نہیں سکتے، وہ تو ہوا میں ہوتے ہیں. جو خلا میں لوگ وقت گزارتے ہیں وہ کیسے نمازیں پڑھتے؟ اس لیے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ان کے سامنے وہ نور کا ستون تو ہوگا نا، تو بس اس کی طرف نیت کر لیں تو ان کو بھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی سعادت مل جائے گی. جو سمندر کے اندر نیچے ہوتے ہیں کئی کئی میل، اگر وہ 10 میل بھی نیچے سمندر میں ہیں اور وہاں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تجلیات تو تحت الثری تک جا رہی ہے، وہاں بھی وہ نیت کریں گے تو وہ تجلیات کا ستون ان کے سامنے ہوگا. اصل میں وہ تجلیات ہیں کہ جو مقصود ہیں اصل، اور یہ گھر مکان ہے اور وہ اس کی مکین. اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پتھروں کے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، بلکہ اس گھر پر اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں. اس لیے اس جگہ کو اللہ نے اپنے گھر کی نسبت عطا فرما دی. لہذا جو مومن آتا ہے وہ اصل میں بیت اللہ شریف کی طرف جو رخ کرتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ میرے محبوب کی تجلیات پڑ رہی ہیں یہاں. اچھا، اب جی چاہتا ہے کہ جب دوست سے ملاقات ہو انسان ہاتھ ملاتا ہے. اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے آسانی کر دی. فرمایا کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے گویا اس کو محبوب حقیقی کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. پھر جی چاہتا ہے کہ دامن کو پکڑیں، محبوب کا دامن پکڑ کے رونا. چنانچہ بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف کا معاملہ، نبی علیہ السلام نے غلاف پکڑ کے دعائیں مانگی. مومن کا جی چاہتا ہے تو غلاف کو پکڑنا گویا دامن کو پکڑ کے اپنی فریاد سنانا، اپنی دل کا حال کہنا، اپنے دل کی جو بھی پریشانی ہے وہ بیان کرنا، یہ اس کی مانند بن گیا. پھر جی چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کا دروازہ ہو تو اس کی دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے بندہ، جیسے سائل ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے وہ بھی معاملہ فرما دیا. بیت اللہ شریف کے اندر دروازہ بنا ہوا ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام سے اس دروازے کو پکڑنا بھی ثابت دعا مانگتے ہوئے اور اس کو چومنا بھی ثابت.
اب جی چاہتا ہے کہ محبوب سے گلے ملا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان جو 2-2.5 میٹر کی جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس ملتزم کو ایسے ہی بنا دیا گیا جیسے محبوب سے گلے ملنے کی جگہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح لپٹ گئے کہ آپ کا سینہ مبارک ملتزم کے ساتھ لگا ہوا تھا، رخسار لگے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر تھے. جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح لپٹ گئے. جب آپ پیچھے ہٹے تو امت لانوں نے دیکھا کہ نبی اسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، محبت سے رو رہے ہیں، جیسے گلے مل کے کوئی روتا ہے کسی سے، دیر کے بعد ملے نا تو گلے مل کے آنسو آ جاتے ہیں. تو عمر لانوں نے حیران ہو کر دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. چنانچہ ملتزم سے لپٹنا محبوب حقیقی سے لپٹنے کی معنی. تو گویا محبت کے جو انداز ہوتے ہیں اللہ نے سب پورے کروا دیے کہ میرے بندے کو اپنی محبت کے اظہار کا ہر موقع نصیب ہو جائے. اب دیکھیے دہلیز کو پکڑ کے دعائیں مانگے، ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگے، آپ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگے، پھر اگر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے دعا مانگنی ہے تو وہاں مانگے. تو محبت کے جذبے کو تسکین ملنی آسان ہوگی. لہذا انبیاء، اولیاء، صلحاء جتنے بھی یہاں تشریف لائے اپنے اپنے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ آئے. پتہ نہیں کیا کیا محبتیں دلوں میں لے کے آئے ہوں گے اور اس محبتوں کا اظہار انہوں نے بیت اللہ میں آ کر کیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وادی میں فرمایا، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں. یعنی اپنے وقت میں وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرے ہوں گے تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نقشہ دکھا دیا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں. تو یہ گویا اس محبت کے جذبے کو پورا کر دکھانے کا ایک طریقہ بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طواف کیا جاتا ہے یہ طواف عام طور پر اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے، جو سنت ہے. ایک ہوتا ہے نا کلاک وائز ڈائریکشن، ایک ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہم رکن یمانی کی طرف نہیں جاتے بلکہ بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ اینٹی کلاک وائز ہو گیا. تو یہ ایسے کیوں ہے بھائی؟ کلاک وائز ڈائریکشن ہوتی جو لوگ عام طور پر دنیا میں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر یہاں ڈائریکشن دوسری رکھی گئی. اس بات کی کیا وجہ؟ اب یہ محبت کی بات ہے اور محبت کے انداز سے ہی سمجھی جا سکتی ہے. چنانچہ محبت کے میدان میں کسی چیز کا قریب ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نوجوان کی شادی تھی تو بڑے میاں سے سامنے اس نے تذکرہ کیا میری شادی ہے. انہوں نے کہا بھائی بیوی کو تم کوئی تحفہ دو گے؟ اس نے کہا جی. کون سا تحفہ پیش کرو گے؟ کہ جی انگوٹھی کا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ انگوٹھی کس انگلی میں پہنائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا کہ انگوٹھی اس انگلی میں پہنانا جو دل کے زیادہ قریب ہو. تو وہ نوجوان حیران ہوا. پھر اس نے بتایا کہ دیکھو دل سے جو خون کی شریانیں جا رہی ہیں نا انگلیوں میں، تو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کا فاصلہ سب سے چھوٹا ہے،
چنانچہ میڈیکل کے جو آج تک رپورٹیں ہوئی، انالیسز ہوئے، یہ ثابت ہو گیا کہ قلب سے جو خون کا راستہ ہے وہ اس انگلی کا دوسروں کی نسبت وہ کم ہے، تو گویا یہ انگلی دل کے زیادہ قریب ہے، لہذا تم نے محبت کی جو بنیاد ڈال دی ہے تو انگوٹھی کہاں پہنانا؟ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں، یہ دل کے قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے میدان میں اتنا بھی قرب جو ہے وہ جذبات کو ظاہر کرنے میں مدد دیتا ہے، دوسرے کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر یہ قرب اتنی اہمیت رکھتا ہے تو آپ بتائیے کہ اگر ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف کرتے تو ہمارا دل بیت اللہ کے اس وقت قریب ہوتا یا اینٹی کلاک وائز کرنے سے دل بیت اللہ کے قریب ہوتا؟ اینٹی کلاک وائز، کیونکہ اس ڈائریکشن میں دل بیت اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ نے اسی کو طریقے کو پسند فرمایا۔ تم اپنے دل کو میرے قریب کرو جتنا کر سکتے ہو، تم نے چلنا بھی اس ڈائریکشن میں ہے کہ تمہارا دل میرے گھر کے قریب رہے۔ محبت کی باتیں سبحان اللہ۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر شریعت کا ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ شریعت کے اندر پردہ ہے، مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب تب آئیں جب محرم، ورنہ بے پردہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو شریعت کا یہ ایک مزاج ہے، چنانچہ اس کے اوپر شریعت نے کہا کہ مخلوط محفلیں بھی ٹھیک نہیں، اور اگر راستے میں چلنا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ دیواروں کے قریب چلیں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ راستے کے درمیان میں چلیں تاکہ الگ الگ ہوں۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تو ہم جب راستے میں چلتی تھیں تو دیوار کے اتنا قریب چلتی تھیں کہ ہمارے کپڑے جو برقعے ہوتے تھے وہ دیوار کے ساتھ اٹک جایا کرتے تھے، یعنی اتنا قریب ہو کے چلتی تھی کہ ہمارے جو برقعے ہوتے تھے، چادریں ہوتی تھیں، ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے، ہم اتنا قریب ہو کے چلتی تھی کہ تاکہ مردوں سے الگ ہو کے چلے۔ نماز پڑھنے کا وقت آیا، شریعت نے عورتوں کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لو، تمہیں ہم ثواب عطا فرما دیں گے مسجد میں پڑھنے کا، باجماعت پڑھنے کا۔ کوئی کہے کہ جی نہیں مجھے جانا ہی ہے، تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نے صفیں بنانی ہے تو مردوں کی آگے ہوں گی اور تمہاری پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اگر درمیان میں عورتیں آ جائیں نماز کے تو جس مرد کے آگے عورتیں ہوں گی اس مرد کی نماز نہیں ہوگی، شریعت نے اس کو منع کر دیا، اور یہ کہا کہ نہیں عورتیں پیچھے اور مرد آگے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب سلام پھیر دیا جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ پہلے نکل جائیں تاکہ جب مرد نکلیں تو آپس میں اختلاط نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ایک دروازہ تھا جدھر سے عورتیں داخل ہوتی تھی، اس کو باب النساء کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یعنی عورتیں آئیں ہی اسی دروازے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب یہ لفظ سنے، اس کے بعد میں اپنی پوری زندگی اس دروازے میں سے دن اور رات کبھی داخل ہی نہیں ہوا، کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے میں نے اس دروازے کو کبھی یوں نہیں۔ تو شریعت نے ایک مزاج بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن طواف کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، ہو سکتا تھا کہ مرد دن میں کریں عورتیں رات میں طواف کریں، ایسا بھی ممکن تھا۔ اس نماز کے بعد مرد کریں اور اس نماز کے بعد عورتیں کریں، مگر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ مرد کے لیے بھی 24 گھنٹے طواف کی اجازت اور عورت کے لیے بھی 24 گھنٹے۔ اتنی بات کہی کہ پسندیدہ یہ ہے کہ مرد اندر کریں اور عورتیں کناروں پہ کریں، لیکن طواف تو ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آ کر یہ مخلوط مسئلہ کیسے بن گیا؟
اس کو کیوں نہیں منع کر دیا گیا؟ تو سالک کے ذہن میں ایک بات آتی ہے سمجھنے کے لیے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جہاں بہت ساری حکمتیں علماء نے سمجھائیں، ایک بات انہوں نے یہ بھی سمجھائی کہ دیکھیں میاں بیوی ہیں، طواف کرنے آتے ہیں، تو ایک وقت میں خامد کو بھی طواف کرنے ہیں اور بیوی کو بھی طواف کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ ہاں ایک بات کہہ دی کہ حرم میں آ کر اگر تم اپنے دل میں بھی گناہ کا ارادہ کرو گے تو اس ارادے پر بھی ہم تمہاری پکڑ فرمائیں گے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، باہر ہم اپنے گھروں میں ذہن میں گناہ کا تصور آ گیا، خیال آ گیا، شریعت کہتی ہے کہ خیال پر ہم پکڑ نہیں کریں گے، پکڑ کریں گے جب عمل ہوگا۔ یہاں پر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ حرم اتنا محترم ہے کہ دل میں بھی اگر تم نے گناہ کا ارادہ کر لیا اس پر بھی تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہو، اس لیے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوتے خوف زدہ ہو کر، یعنی جیسے ایک آدمی اس کو افسر طلب کر لے تو وہ سہما ہوا اس کے دفتر میں جاتا ہے، دل میں اس کے ایک خوف ہوتا ہے افسر نے مجھے طلب کیا ہے۔ جیسے ایک فوجی کو جرنیل بلا لے تو اس کا پتا پانی ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ابھی نوکری سے نکال دے گا یا کورٹ مارشل کا حکم دے دے گا یا کیا کر دے گا، تو ایک روب ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ ان کو چاہیے تھا یہ مسجد میں داخل ہوتے اس حال میں کہ ان کے اوپر میرا روب اور دبدبا ہوتا، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ فرما دیا کہ اب تم نے آنا ہے میرے گھر کے طواف کے لیے، تو دیکھو محبوب حقیقی تو میں ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری محبت میں اتنا مغلوب ہو کر یہاں آؤ کہ یہاں آ کر عورت اپنی نسوانیت کو بھول جائے، مرد اپنی مردانگی کو بھول جائے، عورت بھی رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہو، مرد بھی رو رو کے اپنے اللہ کو منا رہا ہو۔ اگرچہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی توجہ اللہ کی طرف، تاکہ یہ کھل کے سامنے آ جائے اس کا مطلوب حقیقی بھی اللہ ہے اور اس کا مطلوب حقیقی بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ منظر دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم کہتے تھے یہ زمین میں جائیں گے فساد مچائیں گے، ذرا دیکھو تو صحیح جوان مرد ہے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، میرے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، جوان عورت رو رہی ہے، سسکیاں بھر رہی ہے، نہ مرد کو مرد عورت کی طرف پروان جو ہے نہ میلان ہے، نہ مرد کو عورت کی طرف دھیان ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ رہی ہے رو رہی ہے، یہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے رو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت کے دونوں اپنے پروردگار سے کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، میری محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب میرے گھر کے قریب آتے ہیں تو پروانے کی طرح میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، ان کی توجہ غیر کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر آ کر حکم دیا کہ تم دونوں میری محبت میں ڈوب کے اس طرح طواف کرو کہ تمہارا دل کسی غیر کی طرف مائل ہی نہ ہو، میری ہی محبت میں ڈوبا ہوا۔ لہذا طواف کے اندر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کا دھیان کرے اور اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، طواف کرے۔ ہمارے اکابر جب سفر حج پر آتے تھے تو خوب جی بھر کے عبادت کرتے تھے، خوب
جی بھر کے عبادت کرتے تھے، اپنا پورا وقت عبادات میں لگاتے تھے۔ نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام مکہ مکرمہ سے باہر رکھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کا جو قیام تھا مکہ کے اندر بھی ہو سکتا تھا، نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے باہر رکھا، تشریف لاتے تھے دن میں اور عبادت کر کے بیت اللہ میں پھر رات کو واپس تشریف لے جاتے تھے، مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تھے۔ اب حجاج کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو بیت اللہ کے بالکل قریب جگہ مل جاتی ہے، ہر وقت بیت اللہ شریف میں وقت گزار سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ذرا دور جگہ ملتی ہے، کچھ دنوں کے لیے وہ جاتے ہیں، دن میں یا رات میں عبادت کر کے واپس آتے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہم جہاں بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اب شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جس نے حرم میں نماز پڑھی اس کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس پر فقہا نے آپس میں دلائل دیے کہ کیا صرف حرم مکہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب؟ انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مسجد کی کیپیسٹی ہو 1,00,000 بندوں کو سمانے کی اور حج والے ہو جائیں 2,00,000، تو 1,00,000 تو مسجد سے باہر ہی نماز پڑھیں گے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف مسجد کے اندر پہ تو فتویٰ نہیں دے سکتے، باہر کی بھی نماز جو ہے ان کو بھی پھر 1,00,000 کا ثواب ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا جی، ایک تو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنا، جو مقامی لوگ ہیں شہر کے، اگر وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب لینے کے لیے حرم میں آنے لگے تو حاجیوں کو تو جگہ ہی نہ ملے، اور اس موقع پہ وہ ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے قریب کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیت اللہ میں اس لیے نہیں آتے کہ حاجیوں کو زحمت نہ ہو، تنگی نہ ہو، تو وہ کیوں ثواب سے محروم ہوئے؟ ان کا ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور جو قریب قریب کی مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھنے کا بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب اگر حدود حرم کے اندر کوئی ہے تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ چنانچہ علماء میں سے بعض نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جہاں تک حرم کی حدود ہیں اس کے اندر کوئی بندہ بھی کہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو ہم امید کرتے ہیں اللہ اس کو بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان خیمے میں ہو، کہیں بھی ہو، منا میں ہے، عرفات میں ہے، جہاں بھی ہے نماز پڑھے، اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر کتنی عبادت کرتے تھے، ذرا غور کیجئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا اور مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے، کیونکہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ عام دنوں میں 4 گھنٹے کا سفر ہے، حج کے دنوں میں 8-10 گھنٹے کا سفر ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 16 دن لگے، مگر 16 دن میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے۔ حج کا سفر ایسے ہوتا تھا، 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ تو بھئی ہماری نیت اتنی تو ہونی چاہیے کہ ہم پورے حج کے سفر میں 2 قرآن مجید مکمل کرنے کی کوشش کریں، ایک حرم مکہ میں پڑھیں اور ایک حرم، اور پھر دونوں کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر پیش کر دیں۔ تو اتنی تو کوشش کرنی چاہیے نا۔ لہذا فارغ وقت جو ہے نا، گپوں میں لگانے کے بجائے، تبادلہ خیالات میں لگانے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلاوت زیادہ کی جائے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ ایک ختم کم از کم مکہ مکرمہ میں کر لے تو سبحان اللہ،
اور ایک مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران کر لے تو سبحان اللہ، حافظ لوگ اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی 3 دن میں قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لے حج کے دنوں میں تو کیا ہی اعلیٰ بات ہے۔ بہرحال یہ تو میدان کھلا ہے اور بھاگنے والے جتنی تیز رفتاری سے دوڑیں، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تم فرار اختیار کرو جتنا کر سکتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک قرآن اس طرح پڑھا کہ ایک آیت پڑھتا تھا اور آیت کے اندر جو مضمون ہوتا جنت کا ہوتا تو میں جنت کی دعا مانگتا، جہنم سے متعلق ہوتا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتا۔ ہر آیت پر میں دعا مانگتا جو اس کے مناسب تھی۔ ایک آیت پڑھ کر اس پہ دعا مانگتا، دوسری پہ دعا مانگتا، یوں ایک ایک آیت کر کے میں نے پورا قرآن پاک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مکمل کیا۔ اب بتائیے کہ جس بندے نے 6666 آیتیں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھی ہوں گی اور ہر آیت پہ اس نے دعا مانگی ہوگی، کیا اس کی اپنی کیفیت ہوگی؟ تو بھئی ہمیں اگر پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو جیسے ہم دن کا کچھ حصہ یا رات کا حصہ، آج کل تو بہتر معمول یہ ہے کہ قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ دن میں زیادہ بیت اللہ میں رہتے ہیں، حرم میں رہتے ہیں۔ جو قریب کے ہوٹلوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی 5 نمازیں وہیں، وہ آتے جاتے وہیں ہیں، رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد یہ لوگ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں چونکہ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں۔ تو بہترین وقت جو ہے نا دور والوں کے لیے وہ رات کا وقت ہی بنتا ہے۔ اور رات کے وقت میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دن میں تو نمازیں آتی رہتی ہیں نا، تو ذرا نماز کا وقت آیا تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ مستورات کو بھگانا شروع کر دیتے ہیں کہ مردوں نے جماعت کروانی ہے، تم عورتوں کی طرف جاؤ، ادھر سے ہٹو ادھر سے ہٹو۔ اور عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک کوئی اٹھانے والا ہی نہیں، تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں، پرسکون ایک طرف بیٹھ کے تلاوت کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہے، تسلی اور سکون کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ معمول بنا لیا جائے کہ ہم عشاء اپنی پڑھ کے، چونکہ عشاء کے بعد متصل پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ تو وہاں سے ٹریفک باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر وہاں پہنچیں اور پھر ہم مطاف میں جا کر بیٹھ جائیں اور اس میں تلاوت، تسبیحات، درود شریف، مراقبہ، ذکر، جو بھی جی چاہے، اور کچھ نہیں تو بیٹھ کے بیت اللہ کو ہی دیکھتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ طواف والوں کے لیے، کچھ باقی باتوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف ان کے لیے جو بیٹھ کے بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو رات کا کچھ وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا کسی کی طبیعت ہو، بعض لوگوں کو بیماری کا عذر ہوتا ہے کہ وضو نہیں رہتا تو چلو بھائی وہ کم وقت گزار لیں، جن کا وضو زیادہ رہتا ہے وہ دن میں نیند پوری کر لیں اور رات کو وہاں پر زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تاہم رات کا وقت زیادہ بہتر ہے، اس میں گرمی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی سن سٹروک ہو جائے گا یا مسئلہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی۔ رات کا وقت ویسے بھی ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا کہ ہم یہاں پر عشاء کی نماز شروع میں ہی پڑھ لیں جیسے اذانیں ہوں، اور اس کے بعد پھر تیار ہو کے کھانا کھا کے وضو کر کے چلے جائیں، 2 4 5 6 جتنے بھی گھنٹے ہم گزار سکیں وہاں بیت اللہ میں تسلی کی عبادت کر کے پھر واپس آئیں۔ تو یہ ہمارا معمول روزانہ کا رہنا چاہیے۔ اپنے کمروں میں رہتے ہوئے ذکر عبادت میں اپنا وقت گزاریں تاکہ اس وقت کو جتنا کما سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک بزرگ تھے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کشاف لکھی جو بہت مشہور ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا
گرا کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. یہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے حج کرنے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا رہا بیت اللہ کے پاس کہ عرب لوگوں نے میرا نام جار اللہ، اللہ کا پڑوسی ڈال دیا. اب سوچیں وہ بندہ کتنا حرم میں رہتا ہوگا جس کا نام ہی انہوں نے جار اللہ رکھ دیا. اس کا مطلب یہ کہ بس وضو کیا اور پھر مسجد میں دن رات مسجد میں گزارا ہوگا، تب جا کے ان کو جار اللہ کا لقب ملا ہوگا. تو بھائی ہم اتنا وقت اگر نہیں گزار سکتے تو جو گزار سکتے ہیں اتنا گزارنے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، عمرہ یا حج اللہ جانے کون سا سفر تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا. جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہا ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرات پھر حرم میں خوب وقت گزارتے تھے. جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ 2-4 دن ہیں کہ جس میں وہاں قریب رہنا مشکل، لیکن حج کے متصل جب وہاں قریب ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے بھی 24 گھنٹے کھلے ہیں جتنا وقت حرم میں گزارے. تو حرم میں خوب جی بھر کے عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک دن میں 70 طواف کرتے تھے. ایک طواف کے ہوتے ہیں 7 چکر اور 70 طواف کے ہو گئے 490 چکر. 490 چکر اگر لگائیں نا حساب کم سے کم تو یہ 12-13 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. 70 سال کی عمر میں یہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ہر طواف کی 2 رکعت واجب ہوتی ہیں. تو 70 ضرب 2 کتنی رکعت ہو گئی؟ 140. اب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 140 رکعتیں کیسے پڑھتے تھے. ہمارا تو یہ حال کہ رمضان کا مہینہ ہو اور کبھی ہم بڑا دل کر لیں کہ آج ہم 8-10 نفلیں پڑھیں گے تو 10 نفلوں کے بعد رکوع میں جاؤ تو سمے اللہ کی جگہ کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے. یہ کیسے لوگ تھے؟ 140 رکعت نفل صرف طواف کے. اللہ اکبر. اور چلنا اس کے علاوہ رش تو چلو کم ہوتا ہوگا لیکن عمل تو ہے نا جی. عمل تو ہے نا جی کہ انسان اتنے طواف کرے اور پھر اتنی رکعتیں. ہم نے ایک مرتبہ عمرے کے موقع پر نوجوان بچے بچیوں سے کہا کہ بھائی ہم 10 دن کے لیے تقریباً یہاں آئے ہیں ٹھہرنے کے لیے. تو ایک بزرگ تو روزانہ 70 طواف کرتے تھے، ہم 10 دنوں میں ہی 70 طواف کر جائیں تو 7 طواف روز کے ہو جائیں گے. چلو 1-2 دن گزر گئے کوئی مسئلہ نہیں، باقی دنوں میں طواف کر لیں. تو کچھ نوجوان بچوں نے نیت کری کہ ہم 8-10 دنوں میں 70 طواف کریں گے مکمل. ایک ہفتے کے بعد کچھ بچوں نے اس ٹارگٹ کو مکمل کر تو لیا جن کی عمر 18 سال تھی، 20 سال تھی، 25 سال تھی، لیکن 70 طواف کرنے کے بعد وہ کہنے لگے جی اب ان سے چلا ہی نہیں جاتا. اللہ، یعنی ایک ہفتے میں 70 طواف کرنے کے بعد ان کے لیے پاؤں سوج گئے، چھالے پڑ گئے. جوان بچے بچیاں کہنے لگے جی اب ہم سے چلا ہی نہیں جاتا. اس دن ان کو احساس ہوا کہ ایک دن میں 70 طواف کرنا کتنا مشکل تھا. تو دیکھو بھائی کتنی عبادت کرتے ہوں گے ایک دن میں 70 طواف.
اور آج تو یہ حال کہ ہم ایک دن میں ایک طواف بھی کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ہم نے تیر مار لیا. تاہم کوشش تو کرنی چاہیے اور نیت بھی رکھنی چاہیے. اچھا یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ کام نہ کر سکے نا بندہ تو نیت رکھنے کا بھی اجر مل جاتا ہے. معذور بندہ اگر نہیں کوئی عمل کر سکتا تو نیت تو رکھے کہ کرنا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب قید تھے تو ہر جمعہ کے دن وہ جیل کے کمرے میں اپنی طرف سے کپڑے پہن کے امامہ باندھ کے تیار ہو جاتے اور نیت کر لیتے اے اللہ جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ کی میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کمرے کے ایک کونے سے چلتے اور دروازے تک آ کر کھڑے ہو جاتے، اے اللہ کھلا دروازہ ہوتا تو تیرے گھر تک پہنچ جاتا. پھر واپس آ کے اپنی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے یا 4 رکعت پڑھ لیتے تھے، لیکن اس قید کے دوران بھی جمعہ کی نماز کا ثواب حاصل کر لیتے تھے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے جو کی روٹی کھائی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جو کی روٹی شروع کی، 2 دن یا 3 دن کھائی تو پیٹ خراب. ڈاکٹر نے منع کر دیا تمہارا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے گندم ہی کی روٹی شروع کر دی، مگر میں نیت کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری نیت کی وجہ سے مجھے پوری زندگی جو کی روٹی کھانے کا ثواب ملے گا. میں نے نیت جو کر لی تھی. تو یہ نیت عجیب چیز ہوتی ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ان کا پڑوسی تھا جو حداد تھا. حداد کہتے ہیں لوہار کو. اور پہلے زمانے میں جو لوہار ہوتا تھا نا اس کی بٹی ہوتی تھی اور پھر وہ ہتھوڑے سے لوہے کو کوٹتا تھا اور جوڑتا تھا. وہ بھی بیچارہ سارا دن لوہا کوٹنے میں لگا رہتا تھا. وفات ہو گئی. کسی بڑے عالم کو وہ حداد خواب میں ملا تو اس نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا جی بس اللہ کا مجھ پر کرم ہوا اور مجھے امام احمد بن حنبل کے درجے میں اللہ نے پہنچا دیا. وہ بڑا حیران خواب دیکھنے والا. کہاں امام احمد بن حنبل امام المسلمین، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اتنے بلند رتبے کے بزرگ ہیں، اور یہ حداد یہ لوہا کوٹنے والا کہتے ہیں کہ ان کے درجے میں پہنچا دیا. اس نے کہا کوئی نہ کوئی راز ہے، چلو پتہ کرتے ہیں. وہ ان کے گھر والوں کے پاس گیا، پردے میں ان کو بلا کر کہا کہ جی مجھے آپ اپنے خاوند کی کوئی خاص بات بتائیں، کوئی عبادت کرتا ہو، کوئی عمل کرتا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو. بیوی نے کہا جی نہیں کوئی خاص عمل ایسا نہیں، جیسے ایک عام مسلمان کی زندگی ہوتی ہے ان کی بھی زندگی ایسی تھی. ان کا نہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عمل اس کا قبول ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے امام احمد کے برابر رتبہ دیا. اس پر بیوی نے سوچ کر کہا کہ ہاں مجھے 2 باتیں اس کی زندگی میں اس سے مناسبت رکھتی نظر آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ میرے خاوند کے دل میں اللہ کے نام کا احترام بہت اللہ کے نام کا احترام بہت. چنانچہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا تو اس دوران اس نے اگر ہتھوڑے کو اوپر اٹھایا مارنے کے لیے اور ادھر سے قریبی مسجد میں اللہ اکبر کی آواز آئی، اذان کی، تو میرا خاوند اس ہتھوڑے کو رکھ دیتا تھا، مارتا نہیں تھا کہ اب میرے اللہ نے مجھے بلا لیا، اب مجھے نماز کی تیاری کرنی ہے. اتنا اس کے دل میں احترام تھا اللہ کے نام کا، روز نماز. اور دوسرا یہ کہ جب رات کو وہ تھکا ہوا آتا تو ہم چھت کے اوپر سوتے تھے. گرمی کے موسم میں اس زمانے میں عام لوگ سارے چھتوں پر ہی سوتے تھے. تو یہ چھت پر بیٹھتا، کھانا کھاتا، تو ساتھ والی چھت پر جب نظر پڑتی تو یہ دیکھتا کہ امام احمد بن حنبل تہجد کے نفل پڑھ رہے ہوتے. تو یہ ان کو دیکھ کے بڑی حسرت سے کہتا کاش میرے
سر پہ اگر اتنا بوجھ نہ ہوتا، اتنی اولاد کا، اتنے رشتہ داروں کا، میری بھی پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی اس طرح عبادت کرتا جیسے امام احمد بن حنبل کرتے تھے۔ اب چونکہ میری پیٹھ بھاری ہے، مجھے لوگوں کے لیے کمانا ہے، تو میں سارا دن کوٹتا ہوں لوہا، تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں بھی عبادت کرتا۔ ان بزرگوں نے کہا ہاں یہ تیرے خامند کا عمل تھا کہ اگرچہ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا اور نیند کے غلبے کی وجہ سے سو جاتا تھا، مگر دل میں حسرت تھی اگر میں فارغ ہوتا امام احمد بن حنبل کی طرح رات عبادت میں گزار دیتا، اللہ نے اس کی نیت کے بدلے اس کو امام احمد کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو بھائی ہم اتنی باتیں کر تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم دلوں میں نیتیں تو رکھ سکتے ہیں نا، تڑپ تو رکھ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ آپ ہمیں ہمت دیں، ہمارے ساتھ معذوریاں، بیماریاں، کیا کریں، ہمت ہوتی، طاقت ہوتی تو ہم ایسا کر گزرتے۔ تو نیت رکھنے کی وجہ سے یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بن کیے آپ کو ان عملوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت ضرور کر لیجئے کہ جس طرح وہ بزرگ عبادت کرتے تھے اللہ کے گھر میں آ کر، ہم بھی عبادت کی ایسی ہی نیت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک افغانی شیخ تھے، بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو ان کی کمر ایسے جھکی ہوئی تھی، اتنے بوڑھے تھے، 100 کے لگ بھگ ہوں گے یا ایسی عمر ہوگی ان کی۔ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا عرصہ آتے رہے ان کو دیکھا، وہ ہر وقت طواف کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت۔ اچھا تھے ویل چیئر پر، چل نہیں سکتے تھے، اب ویل چیئر پر وہ طواف کر رہے ہوتے اور دنیا طواف کرواتی ہے ان کو۔ اچھا کبھی کوئی نوجوان طواف کروا رہا ہے، 1 2 3 طواف کر کے اب وہ نوجوان تھک جاتا تو وہ ان کی ویل چیئر چھوڑ دیتا۔ تو جب ویل چیئر چھوڑ دیتا تو وہ کیا کرتے، اس ویل کے ہاتھ سے اپنے اس کو آہستہ آہستہ چلا کے نا سرکتے سرکتے وہ پھر طواف کر رہے ہوتے۔ اب جب ان کو کوئی دیکھتا کہ یہ سرک رہے ہیں تو کبھی کوئی عورت ان کی ویل چیئر لے لیتی، عورت ان کو طواف کروا دیتی۔ جب بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو معلم جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ طواف کروا دیتے۔ میں نے اپنے دیکھا کہ سپاہی وردیوں کے اندر جو ڈیوٹی پہ ہوتے تھے نا، فارغ ہوتے، وہ ان کو طواف کروا رہے ہوتے، اور کوئی نہ کوئی ان کو طواف کروا ہی رہا ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے فرض نمازوں کے علاوہ ہر وقت وہ طواف ہی کر رہے ہوتے۔ یا اللہ، میں ایک دن اتنا حیران کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پسینہ پسینہ تھک گیا، اس نے طواف ختم کر کے کہا کہ اچھا شیخ میں جا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ انہوں نے پھر نیت کر لی اور پھر تھوڑا آگے کھسکنے لگے۔ ان کو کھسکتا دیکھ کے ایک عربی عورت جا رہی تھی طواف کے دوران، اس نے دیکھا کہ بوڑھا بندہ ہے اور اس سے جو ہے نا چلا تو جا نہیں رہا، اس عورت نے ان کا پیچھے سے جو ہے نا ویل چیئر پکڑ لی، اس نے ان کو طواف مکمل کروا دیا۔ پھر عورت نے آ کے چھوڑ دیا۔ اب میں وہیں ہجر اسود کی لائن کے قریب ہی تھا اور میں خاص ان افغانی شیخ کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے آ کے چھوڑا، وہ افغانی شیخ نے پھر اگلے طواف کی نیت کر لی اور پھر پہیے کو آگے گھسنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی آیا وردی کے ساتھ اور اس نے ان کے اس ویل چیئر کو پکڑ کے اس سے طواف کروانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے مولا، یہ تیرا عاشق تیرے گھر کا ہر وقت طواف کرنا چاہتا ہے، اپنے جسم میں تو طاقت نہیں، تو کبھی پولیس والوں کو لگا دیتا ہے، کبھی مردوں کو، کبھی عورتوں کو، کبھی بچوں کو، سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی اس کا طواف کروا ہی رہا ہوگا۔ تو وہی محبت والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دل میں نیت تو کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ تو جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر صرف انسان ہی طواف نہیں کرتے، ہر مخلوق طواف کرتی ہے، ہر مخلوق طواف کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ابابیلوں کو دیکھا، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے نوٹ کیا، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر ان کے لگے اور اس کے بعد کوئی ادھر اڑ گئی کوئی ادھر اڑ گئی، مگر 7 چکر جیسے باجماعت کوئی لگاتا ہے نا، ہم نے ابابیلوں کو چکر لگاتے دیکھا۔
ایک دن ہم نے ایک بلی کو طواف کرتے دیکھا، 2 چکر طواف کے اس بلی نے قریب میرے لگائے، میں اس بلی کو دیکھتا رہا۔ پورے لوگ عمرے کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلی بھی چل رہی ہے گولائی میں۔ یا اللہ، اس دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ بلی چل رہی ہے، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شکل میں بلی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو، اس لیے کہ بلی تو مکلف نہیں ہے نا طواف کرنے کی، طواف جانور تو نہیں کر سکتے، طواف تو جن ہی کر سکتے ہیں یا انسان کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو بلی کی شکل میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، انسان بھی طواف کر رہے ہیں، جن بھی طواف، کبھی پرندوں کی شکل میں، کبھی بلیوں کی شکل میں، بلکہ اس گھر کا ہر وقت طواف ہو رہا ہوتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز کے وقت رکتا ہے کہ وہ تو اللہ کا حکم اور فریضہ جو ہوا، فرض کا سلام پھیرو، ماشاء اللہ نوجوان بھگتے ہیں اور پیچھے چاہے تراویح پڑھ رہے ہیں چاہے وتر پڑھ رہے ہیں، طواف چل رہا ہوتا ہے، طواف چل رہا ہے، دن رات صبح و شام طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی، بہت زیادہ بارشیں، اور چونکہ یہ علاقہ نشیب میں ہے تو پورے پہاڑوں کا پانی یہاں آ کے جمع ہو گیا، تو بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی پانی میں ڈوب گیا، اتنا اونچا پانی آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو تیر کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، جتنے دن پانی رہا کوئی نہ کوئی آتا تھا، وہ تیرتا بھی تھا اور بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا تھا۔ میرے والا، اس حال میں بھی طواف، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہی اللہ کے گھر کا طواف تو کر رہی ہے اللہ کی مخلوق، سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ان دنوں یہ عاجز امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر ایک سپیس میوزیم ہے، بہت مشہور ہے پوری دنیا میں۔ کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک ڈاکومنٹری لگی ہے دی اسٹار، ستاروں کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے ستاروں کے بارے میں بڑی معلومات دی ہیں۔ تو 2-3 اور بھی علماء تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو ہم اسپیس میوزیم بھی دکھائیں گے اور یہ اسٹار کی ڈاکومنٹری بھی دکھائیں گے، اس لیے کہ اس ڈاکومنٹری میں نہ میوزک ہے اور نہ اس میں کوئی عورت غیر محرم ہے سامنے اسکرین پر، یہ تو ایک سائنسی چیز ہے جس میں کہ وہ ستاروں کے بارے میں بتائیں گے، تو اس میں کیا رہا؟ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو چلو ہم بھی ستاروں کے بارے میں کچھ ڈھونڈیں۔ مدارس کے اندر، مدارس عربیہ کے اندر مستقل فلکیات کے عنوان پر ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے، چنانچہ ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں دیکھا تو انہوں نے پلینیٹیریم میں بٹھا دیا اور اوپر ستارے سارے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے 2 باتیں سمجھائیں کہ مقصد یہ ہے اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا کہ اگر کوئی بندہ سمندر کے اندر ہو اور اس کو اس کی کشتی جہاز کسی طوفان میں گھر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، تو اس کو کم از کم وقت کا پتہ چلنا چاہیے اور سمت کا پتہ چلنا چاہیے، رخ کا، مشرق مغرب شمال جنوب۔ یا کسی آدمی کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور ایسی جگہ رات کو جا کے انہوں نے چھوڑا کہ اب اس کے پاس کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، تو اس کو ستاروں کو دیکھ کر وقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور سمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کس سمت میں چل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آسمان کے ستاروں کے بارے میں بتایا کہ اس کا یہ نام، اس کا یہ نام۔ ہمیں بھی سمجھ لگی کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے نا، والد تھے، تو وہ تہجد میں اٹھتے تھے۔ اس زمانے میں ہم لوگ اپنے سائنس کے امتحان کے لیے راتوں کو کئی دفعہ پڑھا کرتے تھے، آگے پیچھے تو جم کے سوتے تھے رات کو۔
لیکن جب امتحان ہوتا تھا فکر زیادہ ہوتی تھی. تو امتحانوں کے قریب ہم دیکھتے تھے والد کو والدہ کو تہجد پڑھتے ہوئے. تو والد سے میں پوچھتا تھا کہ آپ ابھی کیوں اٹھ گئے ہیں اتنا جلدی؟ تو وہ آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کے بتاتے تھے یہ سرنگڑ ہے، یہ کھچیاں، ایسے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہ بھئی اب یہ اتنا ایسے آئے تو پھر اذان اس وقت ہو جاتی ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی ستاروں کو دیکھ کر فجر کی اذان یا صبح صادق کے ہونے کا پتہ تھا، لیکن ان کے نام اپنے اپنے تھے. ان لوگوں نے ذرا ان کو سائنسی انداز میں پیش کر دیا، بات ایک ہی جیسی تھی. تاہم بات اچھی لگی کہ انہوں نے خوب اچھی طرح بات کو سمجھایا. ایک مزے کی بات جو وہاں سیکھی ہم نے وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ عام آدمی جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کچھ ستارے چلتے نظر آتے ہیں اور کچھ ستارے ساکن نظر آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آسمان کے سارے ستارے چلتے ہیں. فرق یہ ہے جو تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ چلتے نظر آتے ہیں، جو بالکل آہستہ چلتے ہیں وہ اسٹیشنری نظر آتے ہیں. اگر اس اسٹیشنری کو ساکن ستارے کو آپ روزانہ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو 1 سال کے اندر وہ بھی یہاں سے یہاں چلتا نظر آئے گا. تو اس کا مطلب چل تو رہا ہے، سپیڈ اس کی سلو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر دکھائیں کہ ستارے کیسے چلتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی سیمولیشن دکھاتے ہیں، سیمولیٹ کرتے ہیں اس کو. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ستاروں کی سپیڈ کو جو بڑھایا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ آسمان پر ایک ستارہ تھا جو خوب نمایاں اور بہت زیادہ روشن تھا. وہ ایک ستارہ اسٹیشنری تھا، اس کے علاوہ جتنے ستارے تھے وہ اس کے گرد یوں چکر لگا رہے تھے. جیسے یہ منظر میں نے دیکھا تو میرے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو ذرا، میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات عرش سے نیچے آتی ہیں تو آسمانوں پر ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور وہ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے. اگر اوپر سے کوئی چیز گرے تو سمجھ لو کہ بیت اللہ کے اوپر آ کر گرے گی، اور نیچے زمین پر یہ بیت اللہ ہے، اس کے گرد انسان طواف کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ عرش پر بیت المعمور آسمانوں پر، اور نیچے زمین پر بیت اللہ، اور درمیان میں جہاں سے یہ گزر رہا ہے آسمان سے یہ ستارہ جو نظر آ رہا ہے، میں نے کہا کہیں یہی تو وہ پوائنٹ نہیں جہاں سے تجلیات اللہ کی آتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ وہ جگہ ہے تو جتنے بھی ستارے ہیں چھوٹے کے بڑے سارے کے سارے ان تجلیات کے گرد ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے. وہ تجلیات آسمانوں پر ہوتی ہیں تو فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ خلا میں سے گزر رہی ہوتی ہیں آسمانوں کے قریب سے تو پھر سارے ستارے اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور جب وہ زمین پر اترتی ہیں تو آسمان یہاں پر انسان بھی طواف کر رہے ہیں اور جن بھی طواف کر رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے چاہنے والے. اس طواف کے عمل میں اللہ نے ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے جب آپ طواف کریں تو ذہن میں یہ احساس لے کے کریں کہ یہ وہ تجلیات ہیں کہ جن کے گرد ہر کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے. آج اللہ نے مجھے بھی یہاں گھومنے کے لیے. سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر اس گھومنے کو عبادت کیوں بنا دیا گیا. طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ گھومنے کو عبادت کیوں بنا دیا. بعد میں پھر بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو دنیا کے اندر جب کوئی کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے نا تو پھر عورتیں اس کو پہلے تو ہاتھوں سے دھویا کرتی تھیں. آج کے زمانے میں آٹومیشن آ گئی تو واشنگ مشین بن گئی. تو اب عورتیں کیا کرتی ہیں، اس
میلے گندے دھبے والے کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور واشنگ مشین میں پانی آتا ہے صابن والا، اور پھر اس کو چند چکر لگوا دیتے ہیں، اور چکر لگوا کے پھر اس کو صاف کر کے میل ہٹا کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں یوں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ انہوں نے بھی دنیا میں ایک روحانی واشنگ مشین بنا دی۔ میرے بندو، دلوں پہ تم داغ لگا بیٹھے، دلوں کو تم غیر کی محبت سے زخم لگا بیٹھے، بہت گناہوں کا سنگ لگ گیا، آؤ میرے گھر کی طرف، میں نے تمہارے دلوں کو دھونے کے لیے ایک واشنگ مشین بنا رکھی ہے، تم آؤ گے میرے گھر کے ساتھ چکر لگاؤ گے، میں بھی تمہیں دھو کے باہر نکال۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت شوق جذبے کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر، حرم کے اندر طواف کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا